پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر تنہا نماز پڑھنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جماعت سے نماز پڑھنے سے تنہا نماز پڑھنے والا افضل ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ فضیلت تو ایسے جنگل، بیابان اور پہاڑ وغیرہ کے لیے ہے کہ جہاں بندہ تنہا ہو اور کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکے۔ اس کی تائید میں مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، تیرا رب اس بکری کے چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی ٹیکرے کی چوٹی پر اذان پکارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے۔ بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں تمام تر ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ بے نمازی کی سزائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر یہ بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار الغرض۔ ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ نماز کی برکتیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا قرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے،
نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ عز و جل کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی کا ہولناک انجام۔ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ قصداً نماز قضا کرنے والوں کے لیے احادیث میں بھی عذاب وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ پڑھیے، سنیے اور خوف خدا بندی عز و جل سے لرزیے۔ نماز قضا کرنے کی سزا۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربے لگاتے تھے اور چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح بہتے تھے جس طرح بڑی نہریں بہتی ہوں، اور وہ درد سے چیختے ہوئے کہتے تھے، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت! آپ کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا، یہ لوگ بے وقت نماز پڑھتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر سر میں ہمیں معمولی سی چوٹ بھی لگ جائے تو تڑپ اٹھتے ہیں، تو اگر نمازیں قضا کرنے کی صورت میں ہمارے نازک سروں پر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ اب فجر کی نماز میں سوئے رہنے والے نماز کا وقت سو کر گزارنے کی ہولناک سزا کا احوال سنیں اور توبہ کریں۔ سر کچلنے کی سزا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے، اور
اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ قصداً نمازیں قضا کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی نقل فرماتے ہیں، جہنم میں جانے کا حکم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ قبر میں آگ کے شعلے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو خدا تھا کہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جیوں تیوں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کے قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں شیطان آپ کو اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے، لہٰذا نماز رہ جائے تو اسے قضا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ سے معافی کی قوی امید ہے، مگر جو نماز سرے ہی سے نہ پڑھے اس کو توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جاتی۔ ہاں اللہ عز و جل کسی مسلمان کو محض اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو وہ اس کی شان کریمی ہے۔ ہر حال نمازوں کی عادت ڈالیے اور اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضاء عمری کا اہتمام کیجیے۔ نیت صاف، انشاءاللہ عز و جل آسان۔ آپ ہمت کیجیے، مایوس نہ ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی پر 60 سال کی نمازیں باقی ہوں اور وہ ساری نمازیں قضائے عمری کرنے کی نیت سے
باہر قدم رکھے اور موت آ جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو وہ نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دیں گے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ ترجمہ کنز الایمان: ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہوں، اور فرض تو مانے مگر ادا نہ کرے وہ مسلمان تو ہے، مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و گنہگار مستحق عذاب نار ہے۔ اللہ عز و جل کا مقدس قرآن میں فرمان عظمت نشان ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ترجمہ کنز الایمان: تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ ہولناک کنواں: مذکورہ بالا آیات مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے، اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہیں۔ دنیاوی کنواں